وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام، تم اپنا ہاتھ اپنے گریبان کے اندر لے جاؤ، وہ بلا کسی عیب کے روشن ہو کر نکلے گا۔ یہ تو معجزوں سے ہے جن کے ساتھ تم کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے، کیونکہ وہ بڑی حد سے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ غرض ان لوگوں کے پاس جب ہمارے دیے ہوئے معجزے پہنچے جو نہایت ہی واضح تھے، وہ لوگ ان سب کو دیکھ کر بھی بولے یہ صریح جادو ہے۔ وَجَادُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور ظلم اور تکبر کی راہ سے ان معجزات کے بالکل منکر ہو گئے، حالانکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کر لیا تھا۔ سو دیکھیے کیسا انجام ہوا ان فساد کرنے والوں کا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ 19واں سورۃ النمل کی آیات مبارکہ 12، 13 اور 14 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہمارا گزشتہ درس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین سے واپس مصر جاتے ہوئے راستہ میں کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی تھی، اور اس میں ایک معجزے کا ذکر ہوا تھا، آسا، لاٹھی، کہ جب آپ پھینکیں گے تو وہ اژدہا یا سانپ بن جائے گا۔ آگے اب دوسرے معجزے کا ذکر ہے کہ جب آپ ہی اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالیں گے تو وہ بلا کسی مرد یا عیب کے روشن چمکدار ہوگا نکلے گا۔ یہ دونوں معجزہ ان 9 معجزے سے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً آپ کی تائید کرتے رہیں گے۔
یہ دو معجزے بیک وقت آپ کو کوہ طور پر اللہ کی طرف سے عنایت فرمائے گئے تھے، لاٹھی والا معجزہ اور یہ ہاتھ کا روشن ہونا۔ اہل تحقیق نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات کا ذکر ہے، 9 معجزات۔ پہلا معجزہ آسا یعنی لاٹھی کا ازدا بن جانا، دوسرا گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالنے سے اس کا روشن ہو کر نکلنا، تیسرا دریائے نیل میں طوفان کا آنا، چوتھا ٹڈی دل کا بکثرت آنا، پانچواں فرعونیوں کے لیے جوئیں یا چیچڑ کی کثرت ہونا، چھٹا مینڈکوں کی ایسی پیداوار کہ ہر چیز اور برتن میں غیب سے مینڈک نظر آتے تھے، ساتواں فرعونیوں کے لیے تمام پانی کا خون ہو جانا اور ان کا ایک ایک قطرہ پانی کو ترسنا، آٹھواں زبردست کاک سیلی سے ملکی پیداوار کا تباہ ہو جانا، اور نواں معجزہ بحر کلثم کا بنی اسرائیل کے عبور کے لیے خشک ہو جانا، یعنی وہاں ان کے لیے 12 راستوں کا بن جانا۔ آگے بتلایا گیا کہ جب وقتاً فوقتاً فرعونیوں کی آل فرعون کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ نشانیاں دکھلائی گئیں تو کہنے لگے یہ سب جادو ہے۔ آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے انہوں نے بھی جب اپنی قوم کو دعوت توحید دی تو انہوں نے بھی یہی کہا یہ جادوگر ہے، حالانکہ ان کے دلوں میں یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں اور جو نشان دکھلا رہے ہیں یقیناً خدائی نشان ہے، مگر ہٹ دھرمی عناد تکبر اور غرور سے جان بوجھ کر حق کی تکذیب اور سچائی کا انکار کرتے رہے۔ قرآن پاک کی ایک دوسری آیات میں بتلایا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے اعلان کے مطابق کوئی بلا عام، کوئی آفت، کوئی تکلیف فرعونوں پر نازل ہوتی تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا کہ تم اپنے خدا سے دعا کر کے اس بلا کو ٹلوا دو، پھر جو کچھ تم کہتے ہو وہ ہم مان لیں گے۔ یعنی کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا موسیٰ علیہ السلام سے التجا کرتا ہے، لیکن ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتا، اللہ پر ایمان پھر بھی نہیں لاتا۔ اس کی قوم یہ سب کچھ دیکھ بھی رہی ہے کہ ہمارا یہ رب کا دعویٰ کرنے والا فرعون بے بس ہے، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ مگر جب وہ بلا ٹال جاتی تو فرعون اور اس کی قوم اپنی اس ہٹ دھرمی پر بھول جاتی۔ آخر پھر کیا ہوا؟ کچھ ہی دنوں بعد پتہ لگ گیا کہ ایسے ہٹ دھرم فسادیوں کا انجام کیسے ہوتا ہے۔ سب کو بحر کلثم کی موجوں نے نگل لیا، کسی کو گور و کفن بھی نصیب نہ ہوا۔ یہاں اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اتنا ہی بیان فرمایا گیا ہے۔ ویسے تو ہم پچھلے دروس میں ذکر موسیٰ علیہ السلام کا کر چکے ہیں، ہو چکا ہے اور تفصیلاً ہو چکا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے
کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنے کا بیان اس لیے ہے کہ کفار مکہ کو دو باتیں جتلائی گئی ہیں کہ شاید وہ مان لیں، شاید وہ اپنی ضد کو چھوڑ دیں، شاید وہ اپنی ہٹ درمی کو چھوڑ دیں اور آپ صلی اللہ پر ایمان لے آئیں۔ ایک یہ کہ اللہ جس کو نوازنا چاہتا ہے اپنی نبوت سے سرفراز فرماتا ہے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام ایسے غریب الوطن اور مفلس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، جن کو رہنمائی کے لیے کوئی ساتھی بھی میسر نہیں تھا۔ بس جس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تاج رسالت پہنایا، خلت رسالت بنایا، اسی طرح اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر تاج رسالت آپ کے سر پر سجایا۔ لہذا کافروں کا یہ گمان غلط ہے، اگر نبی بنانا تھا تو ایسے شکست حال تو کیوں نبی بنایا، جو یتیم بھی ہیں، غریب بھی ہیں، اور جو بازاروں میں خود ضروریات کی چیزیں لینے جاتے ہیں۔ ایک بات یہ، دوسری یہ جتلایا گیا کہ پیغمبر حق کی مخالفت سے پرجلال اور پرشکوہ بادشاہوں کی بادشاہی بھی برباد ہو جاتی ہے، نیست و نابود ہو جاتی ہے، جیسا کہ فرعون جو ہے دریا نیل میں غرق ہو گیا۔ فرعون جیسے جابر شہنشاہ کی حکومت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکی، اور انجام کار مخالفت کے باعث اس کو خود تباہ ہونا پڑا۔ اسی طرح کفار مکہ کی مخالفت، کفار مکہ کی مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر ان کا کفر پر اور مخالفت پر اصرار رہا تو یہ لوگ خود ہی برباد ہو جائیں گے، خود ہی نیست و نابود ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بعد اب آگے جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوگا جو ہمارے آئندہ دروس ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اپنے انوار ہدایت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، ہم کو دین حنیف پر استقامت بخشیں، اور ہر طرح کی گمراہی، فتنہ فساد سے، صغیرہ کبیرہ گناہ سے ہماری حفاظت فرمائیں، اور ہمیں اپنا تابعدار بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار امتی بنا کر زندہ رکھیں، اور ہم سب مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا